علاقائی، قومی، بین الاقوامی خبروں، تبصروں اور حالات حاضرہ کے لیے دیکھتے رہیے فردا یوٹیوب چینل۔ ملاحظہ فرمائیے فردا ہیڈ لائنز۔ بلوچستان سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 7 دہشت گرد ہلاک۔ روس اور یوکرین کے درمیان فضائی حملوں میں شدت۔ یمن کی المخا بندرگاہ پر حوثیوں کے میزائل حملے۔ تجارتی سرگرمیاں معطل۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ نہ رکی تو برطانوی معیشت کی ترقی رک جائے گی، ماہرین۔ ایران کا قطر پر 3 پائلٹوں کو حراست میں رکھنے کا الزام، قطری حکومت کی تردید۔ 17 سے 20 اگست تک پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فردا یوٹیوب چینل، شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ بلوچستان میں خاران کے علاقے لجے میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کر کے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے جدید اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر جنگی سامان برآمد ہوا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے 1 موٹر سائیکل اور 2 گاڑیاں بھی ملی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ دہشت گرد بھتہ خوری، اغوا، ٹارگٹ کلنگ، خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ ادھر روس اور یوکرین کے درمیان فضائی حملے شدت اختیار کر گئے۔ یوکرین پر روسی فضائی حملے میں 1 خاتون ہلاک اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس نے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے۔ دوسری جانب روسی حکام نے دعویٰ کیا کہ یوکرین نے دارالحکومت ماسکو اور گرد نواح پر تقریباً 600 ڈرون سے بڑا حملہ کیا۔ روسی حکام کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے 201 یوکرینی ڈرونز مار گرائے، جبکہ حملوں میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب یمن کے المخا بندرگاہ پر حوثیوں کے میزائل حملوں کے بعد تجارتی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ ڈائریکٹر بندرگاہ نے بتایا کہ المخا بندرگاہ نے حالیہ حملوں کے بعد تجارتی اور بحری سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ حملوں کے دوران بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں کے میزائل اور ڈرون حملے یمنی فوج کے 30 اہلکار شہید، کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ بندرگاہ کے ڈائریکٹر کے مطابق حملوں میں 7 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ نقصانات کا تخمینہ $1.60 لگایا گیا ہے۔ یمنی حکومت کے مطابق جمعے کے روز حوثیوں نے المخا بندرگاہ پر 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ میزائل حملوں میں شہری، اقتصادی اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ المخا بندرگاہ بحر احمر میں باب المندب ابنائے کے قریب واقع ہے، جو بحر احمر کو خلیج عدن سے ملانے والا اہم بحری راستہ ہے اور عالمی تجارت کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فردا یوٹیوب چینل۔ نئے برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنہم کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ اگر 2026 کے اختتام تک ختم نہ ہوئی اور اپنائے ہرمز میں حائل رکاوٹیں ختم نہ ہوئیں تو برطانوی معیشت کی ترقی اگلے سال رک جائے گی۔ جنگ براہ راست برطانیہ کو متاثر کر سکتی ہے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق نئے وزیر اعظم اور چانسلر جان ہیلی کو پیش کی گئی اندرونی ماڈلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ 2027 میں برطانیہ کی جی ڈی پی کی شرح نمو 0.3% تک کم ہو سکتی ہے، جیسا کہ پہلی بار بلومبرگ نے بھی رپورٹ کیا تھا۔ سرکاری عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ وہ معمول کے مطابق تمام ممکن حالات کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ برطانوی معیشت نے رواں سال کا مضبوط آغاز دیکھا، لیکن مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے باعث کچھ کاروبار متاثر ہونے کے بعد ترقی میں کمی آئی۔ ایران جنگ نے تیل اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا، سپلائی چین متاثر ہوئی۔ ماہرین اقتصادیات آئندہ چند یوم تک متوقع اعداد و شمار میں 3 ماہ میں صرف 0.4% کی ترقی کی توقع کر رہے ہیں۔ ادھر ایران نے قطر پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایران کے 3 پائلٹوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے اور سفارتی کوششوں کے باوجود ان تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ ایرانی فوجی حکام نے بین الاقوامی کمیٹی برائے سرخ صلیب یعنی ICR سے پائلٹوں کی حالت معلوم کرنے اور ان کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔
ریڈ کراس کو خط میں ایرانی فوجی عہدے دار بریگیڈیئر جنرل محمد باقر زادہ نے کہا کہ 2 مارچ 2026 کو ایک مشن کے دوران پائلٹ ماجد کاظمی شہید ہوا، جبکہ 3 پائلٹوں جواد صالحی، عبد المجید دشتیان اور عمران بہروشیان کو قطر نے حراست میں لے لیا۔ ایرانی جنرل نے کہا کہ قطری طرز عمل جنگی قیدیوں سے متعلق جنیوا کنونشنز اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد سفارتی کوششوں اور روابط کے باوجود ایرانی حکام کو تینوں پائلٹوں سے ملاقات یا ان کا انٹرویو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی انہیں اپنے اہل خانہ یا کیس سے متعلق حکام سے رابطہ کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ دوسری جانب قطر نے ایرانی پائلٹوں کو حراست میں رکھنے کی تردید کر دی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی پائلٹوں نے رواں سال قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق امدادی ٹیموں نے ایک پائلٹ کی باقیات دریافت کی تھی۔ واضح رہے کہ ایران نے قطر پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایران کو 3 پائلٹوں کو حراست میں رکھا ہے۔ مونسون کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، جس میں پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کے چھٹے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ 16 اگست رات سے 21 اگست تک بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ 17 سے 20 اگست تک راولپنڈی، گوجرانوالا، گجرات، سیالکوٹ، لاہور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ راولپنڈی، مری، گلیات، جہلم، چکوال، تلہ گنگ، آٹک، سیالکوٹ، ناروال میں بارش متوقع ہے، جبکہ منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالا، حافظ آباد، وزیر آباد میں بھی بارش کا امکان ہے۔ قصور، اوکاڑا، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب میں بارش کا امکان ہے، جبکہ خوشاب، میاں والی، سرجودہ میں بھی بارش متوقع ہے۔ ادھر نورپور، تھل، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ، ٹیک سنگھ میں بھی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لیا، بھکر، ساہیوال، پاک پتن میں بھی بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب بہاول نگر، بھاولپور اور ڈی جی خان میں 20 اور 21 اگست کو بارش متوقع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فردا یوٹیوب چینل۔ ملکی بین الاقوامی حالات سے آگاہ رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ ہمارا چینل فردا یوٹیوب چینل۔